نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84 تا 86 تک ترجمہ اور تجوید کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے وعدہ، وَإِذْ ذال پڑھنا ہے وَإِذْ نہیں پڑھنا، وَإِذْ اخذنا خا کو اپنے موٹا کرنا ہے، گلے کے اول سے اس کی آواز نکالنی ہے اور خا موٹے حروف میں سے موٹا کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا ذال پڑھنا ہے، اخذ نہیں پڑھنا۔ اخذ پڑھیں گے تو پھر ذال کی جگہ جو ہے نا پھر زا بن جاتی ہے، تو آپ نے ذال پڑھنا ہے۔ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانت یعنی ثنائے اولیہ کے اندرونی کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، ذال پڑھیں گے، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا نا یہاں جو ہے نا الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، تو آپ نے یہاں کھینچنا ہے، نہ نہیں پڑھنا، نا پڑھنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا ایک الف کی مقدار کے برابر، جس طرح کھلی انگلی کو آہستہ سے جو ہے بند کر لو یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لو، اتنا ٹائم جو ہے نا لگتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا جب لیا ہم نے، میثاقکم یہاں جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، تو اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، می پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہاں میم کی زیر کو نہیں کھینچیں گے تو یا ختم ہو جائے گی، تو حروف مدہ کو نہ کھینچنے سے ایک حرف کم ہو جاتا ہے، اور جہاں نہیں کھینچنا ادھر آپ کھینچیں گے تو ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ میثاقکم یہاں یا مدہ ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں بھی ثا کی زبر کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، ثا۔ اور میثا نہیں پڑھنا، سین کی آواز نہیں نکالنی، جس طرح ذال کو آپ نے پڑھا تھا، یعنی ذال کا جو مخرج ہے وہ ثا کا بھی وہی مخرج ہے۔ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانت ثنائے اولیہ کے اندرونی کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، ثا آپ نے پڑھنا ہے۔ میثاقکم میم کی زیر کو آپ نے کھینچنا ہے تو یا پڑھی جائے گی، ثا کی زبر کو آپ نے کھینچنا ہے تو الف پڑھا جائے گا، میثاقکم۔ قاف جو ہے موٹے حروف میں سے قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور پیش کو معروف ادا کرنا ہے، میم میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ لا تسفکون نہ بہانا، دماءکم آپس میں خون، دم جو ہے خون کو کہتے ہیں، دماءکم آپس میں خون، یعنی آپس میں قتل نہیں کرنا۔ آپ نے یہ وعدہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے آپس میں جو ہے قتل نہیں کرنا۔ اور دوسری بات پھر وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور جلاوطن نہیں کرنا کسی کو آپس میں۔ دماءکم یہاں جو ہے الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل ہے، اس کی مقدار جو ہے 3 سے 4 الف ہے، تو اتنا آپ نے اس کو کھینچنا ہے۔ دماءکم پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، آپس میں خون۔ وَلَا تُخْرِجُونَ اور نہ نکالنا، انفسکم کسی کو آپس میں، کہ
ایک تو آپ نے جو ہے نا کسی کو جلاوطن نہیں کرنا، اور اسی طرح آپس میں جو ہے قتل بھی نہیں کرنا۔ ولا تخرجون، ان جلاوطن نہیں کرنا، انفسکم آپس میں کسی کو، یعنی گھر سے کسی کو نہیں نکالنا، آپ نے آپس میں کسی کو من دیارکم، اپنے گھروں سے کسی کو جلاوطن نہیں کرنا۔ تو یہاں الف مد ہے، واؤ کی ادائیگی میں نہ تمام ہونٹ گول ہوں گے۔ خا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، زیر کو آپ نے را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، یعنی موٹا نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد واؤ مد ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ ولا تخرجون انفسکم، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے، تو یہاں اخفا کے ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے، انفسکم۔ اور یہاں میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں ادغام ہو گیا میم کا میم میں، اور میم مشدد ہے تو اس میں جو ہے آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے دال ہے، تو یہاں بھی آپ نے اخفا کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ انفسکم من دیارکم، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اس کو آپ نے کھینچنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، اور پیش کو معروف پڑھنا ہے، میم ساکن میں اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ دیارکم، یعنی یا کی زبر کو آپ نے کھینچنا ہے، تو الف مدد یعنی الف پڑھا جائے گا۔ اگر یا کے اوپر جو زبر ہے اس کو آپ نہ کھینچ جائیں تو الف ختم ہو جاتا ہے۔ یا یعنی کھینچ جائیں گے تھوڑا سا تو الف پڑھا جائے گا۔ ثم، پھر آپ نے اس کو ثم نہیں پڑھنا، ثا پڑھنی ہے، جدھر سے ذال ادا ہوتا ہے ادھر سے ثا بھی ادا ہوتی ہے، اسی مخرج سے۔ زبان کی نوک ثنائے اولیاء کے اندرونی کنارے ثا پڑھنا ہے، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو۔ ثم، پیش کو معروف پڑھنا ہے، میم مشدد میں جو ہے نا آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اقررتم، اقرار کیا تم نے، تو یہاں قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، آپ نے قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور پہلی را دوسری را جو ہے نا ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اور را کے اوپر زبر ہو تو پھر بھی را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اقررتم، قاف جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں قلقلہ ہوگا۔ قاف حروف قلقلہ میں سے جو 5 حروف ہیں حروف قلقلہ، ان میں سے قاف بھی ہے، قاف قا با جیم دال۔ تو جب بھی ان پہ سکون ہو یا وقف کریں گے تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اقررتم، اور پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، اقررتم وانتم، یہاں جو ہے نا آپ نے اخفا کرنا ہے، انہیں اخفا کے ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ وانتم، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، اور پیش کو معروف ادا کرنا ہے، میم ساکن میں جو ہے نا آپ نے اظہار کرنا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ دوسرا میم ہے، تو اس لیے میم ساکن میں اظہار ہوگا۔ وانتم، اور تم، تشہدون، گواہ ہو، تشہدون، تشہدون نہیں پڑھنا، ہا کو گلے کے آخر سے ادا کرنا ہے، اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو پیش کو آپ نے کھینچنا ہے، پیش کو آپ کھینچیں گے تب واؤ پڑھا جائے گا، اور نون کو وقف میں آپ نے ساکن کرنا ہے، تشہدون۔ ثم، پھر یہاں بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، اور ثا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، پیش کو معروف ادا کرنا ہے۔ انتم، تم، یہاں نون ساکن میں آپ نے اخفا کرنا ہے،
ہؤلاء وہی لوگوں. یہاں کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے. تو کھڑا زبر کے بعد حمزہ آ گیا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی الف مدہ کے بعد حمزہ ہے. تو آپ نے 3 سے 4 الف کے مقدار کے برابر اس میں آپ نے مد کرنی ہے. ہؤلاء تقتلون. قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کے بعد واو مد ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے. تو آپ نے جو ہے یہاں کھینچنا ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر مد کرنا ہے واو مدہ میں، قاف میں قلقلہ کرنا ہے. تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم آپس میں، ثم تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم آپس میں. تو یہاں انفسکم نون ساکن میں آپ نے اخفاء کرنا ہے، پیش کو معروف ادا کرنا ہے، میم ساکن میں آپ نے اظہار کرنا ہے. تقتلون انفسکم وتخرجون اور نکالتے ہو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم آپس میں سے، یعنی اپنے اندر جو ہے تم ایک دوسرے کو جو ہے جلا وطن بھی کرتے ہو، اپنے گھروں سے نکالتے ہو. وتخرجون اور نکالتے ہو، انفسکم آپس میں، من دیارکم اپنے گھروں سے، انفسکم یہاں نیچے والا جو ہے نا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم آپس میں، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے آپ ان کو نکالتے ہو. تو یہاں خا جو ہے موٹے حروف میں سے، تو خا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. اس کے بعد واو مد ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے. تو پیش کو آپ کھینچیں گے تب واو پڑھا جائے گا. روح مد میں یہ ہوتا ہے کہ کھینچنے سے حرف پڑھا جاتا ہے. تو جس طرح یہاں جو ہے جیم کی پیش کو آپ کھینچیں گے تو واو پڑھا جائے گا. اگر جیم کی پیش کو آپ نے نہیں کھینچا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، تو اس زیر کو آپ نے کھینچنا ہے تب یا پڑھی جائے گی. 1 الف کے مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، یا مدہ ہے. اور قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے. قاف کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. اور نون ساکن میں اخفاء کے ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے. اور اس کے بعد پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے. میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں بھی ادغام ہو گیا ہے. میم مشدد میں آپ نے غنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد نون ساکن میں آپ نے اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے. دیارہم الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں جو ہے نا زبر کو آپ نے کھینچنا ہے تب الف پڑھا جائے گا. الف مدہ ہے. یہاں را کے نیچے زیر ہے، را کی زیر کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا، اور میم ساکن میں اظہار کرنا ہے. فریقا منکم من دیارہم. اور کم نہیں پڑھنا، قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، فریقم نہیں پڑھنا، قاف کو موٹا کرنا. فریقا منکم من دیارہم. ام نہیں پڑھنا، ہم، ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکالنی ہے.
तज़ाहरून, तज़ाहरून मददगारी करते हो, अलैहिम, तज़ाहरून मददगारी करते हो तुम, अलैहिम उनके ऊपर, बिल इस्म गुनाह के साथ, वल उद्वानी और ज़्यादती के साथ, अलैहिम उनके ऊपर, यानी उनके साथ जो है ना गुनाह के कामों में, ज़्यादती के कामों में मददगारी करते हो। वा को आपने मोटा पढ़ना है क्योंकि वा मोटे हरूफ में से है, और खड़ा ज़बर है, इसको आपने खींचना है एक अलिफ की मकदार के बराबर। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा का कायम मुकाम होता है, और वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, तो इसको भी आपने एक अलिफ के मकदार के बराबर खींचना है, यानी पेश को आप खींचेंगे तो वाव पढ़ा जाएगा। तज़ाहरून, तज़ा नहीं पढ़ना, वाव को आप मोटा पढ़ेंगे, और ज़ा की आवाज़ भी नहीं निकालनी। ज़ाल को आप मोटा करेंगे तो वाह की आवाज़ बनती है, वाह नीचे दांतों के साथ ज़बान टच न हो। तज़ाहरून सिर्फ ऊपर के दांतों के साथ ज़बान टच होगी, सामने वाले ऊपर के दो दांतों के साथ, और नीचे दांतों के साथ ज़बान टच नहीं करनी। अगर नीचे वाले दांतों के साथ ज़बान टच हुई तो फिर ज़ा की आवाज़ बन जाएगी, इससे आपने जो है ना बचना है। तज़ाहरून मददगारी करते हो, अलैहिम उन पर, तो अलैहिम नहीं पढ़ना, अलैहिम, अलैहिम, और आसानी के साथ पढ़ना है, गले को घोंटना नहीं है आइन की अदायगी में। और या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, इसको आपने नरमी से अदा करना है, बग़ैर झटके के अदा करना है, और मारूफ अदा करना है, मजहूल नहीं पढ़ना। मजहूल मतलब जिस तरह पढ़ते हैं अलैहिम की बजाय अले पढ़ते हैं, अलैहिम पढ़ते हैं, तो ये गलत है, अलैहिम है, अलैहिम। और हा पढ़नी है, इम नहीं पढ़ना, अलैहिम। तो मीम साकिन के बाद बा है, तो यहाँ आपने जो है गुन्ना करना है, अलैहिम बिल इस्म, यहाँ जो है ना इख्फा होगा, इख्फाए शफवी, अलैहिम बिल इस्म। फ़ा को सीन से तब्दील नहीं करना, बिल इस्म नहीं पढ़ना, बिल इस्मी, इस्मी फ़ा, बिल इस्म गुनाह के साथ, वल उद्वान और ज़्यादती। उद्वान नहीं पढ़ना, आइन की आवाज़ गले के दरमियान से निकालनी है, वल उद्वान, और वाव की अदायगी में आपने नातमाम होंठ गोल करना है, यानी वाव की अदायगी में ऊपर वाले दांत आपने इस्तेमाल नहीं करने, वाव में दांत इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। वल उद्वान, वल उद्वान। अच्छा, वइन यअतूकुम, और अगर आते हैं तुम्हारे पास उसारा कैदी, तुफादूहुम फिदिये देकर तुम उनको छुड़ाते हो, वह हुआ और वो मुहर्रमुन हराम है, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, इखराजुहुम उनका निकालना। वइन यअतूकुम, नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या है, तो यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा, और हमज़ा साकिन है तो हमज़ा साकिन में जो झटका होगा, वहीं या पढ़ना है, या नहीं पढ़ना। वहीं यअतूकुम, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, तो आपने पेश को खींचना है, और इस तरह पेश मारूफ पढ़नी है, और मीम साकिन में ज़हार करना है, वहीं यअतूकुम। और अगर आए तुम्हारे पास उसारा कैदी, उसारा सीन के ऊपर भी खड़ा ज़बर है और रा के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, तो एक अलिफ के मकदार के बराबर आपने इनको खींचना है। तुफादूहुम, तुम फिदिये देते हो उनको, खड़ा ज़बर खींचना है, और वो मद्दा है, यहाँ वो साकिन से पहले पेश है, तो पेश को आपने खींचना है एक अलिफ के मकदार के बराबर।
اور میم ساکن میں اظہار ہوگا۔ وہ ہوا، وہ کی ادائیگی میں ناتمام ہونٹ گول ہوں گے، اور وہ ہوا پڑھنا، ہا کو صحیح ادا کرنا، وہ نہیں پڑھنا، وہ ہوا، ہا کی بات گلے کے آخر سے نکالنی ہے۔ وہ ہوا محرم، ہا پڑھنی آپ نے، ہا نہیں پڑھنی، محرم حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، علیکم نہیں پڑھنا، علیکم پڑھنا ہے۔ اور یہاں یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یائلین کو اپنے نرمی سے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی علیکم نہیں پڑھنا، علیکم پڑھنا ہے۔ اخراجہم ان کا نکالنا، خا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، زبر کو آپ نے کھینچنا ہے تو الف پڑھا جائے گا، اخراجہم، اور پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس ایمان لاتے ہو تم ببعض الکتاب، بعض احکام کے، بعض احکام کتاب کے، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو ببعض، اور کتاب کے بعض احکام کے۔ افتؤمنون، حمزہ ساکن ہے، اس میں جھٹکا ہوگا، پیش کو معروف ادا کرنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں آپ نے پیش کو کھینچنا ہے، پیش کو آپ کھینچیں گے تو واو پڑھا جائے گا۔ افتؤمنون، افتؤمنون نہیں پڑھنا، جھٹکا دینا حمزے میں، افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض عین کی بات غلط درمیان سے نکالنی، ببا نہیں پڑھنا، ببا پڑھیں گے تو یا پھر حمزہ ساکن بن جائے گا، تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ عین کو آپ نے مخرج سے آپ نے ادا کرنا ہے، ببعض الکتاب۔ افتؤمنون، کیا بس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے بعض احکام پر، بعض احکام کے ساتھ، یعنی کچھ احکام تم جو ہے ان پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون، اور انکار کرتے ہو ببعض، کتاب کے بعض احکام کے ساتھ۔ وتکفرون، یہاں جو ہے وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، تو آپ نے پیش کو کھینچنا ہے ایک الف کے مقدار کے برابر، پیش کو کھینچیں گے تو وہ پڑھا جائے گا، وتکفرون ببعض، ببعض عین کی آواز کے لئے درمیان سے ببا نہیں پڑھنا، ببعض، اور ضاد جو ہے نا، یا جیم کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے، علامات وقف میں سے ہے جیم، جس طرح گول دارہ میم طا کے اوپر وقف کرتے ہیں، اس طرح جیم پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف جائز ہے۔ تو یہاں وقف کریں گے دو زیر والے حرف پر، جب وقف ہوتا ہے تو اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے، ببعض۔ فما جزاء، بس کیا بدلہ ہے، فما جزاء، بس کیا بدلہ ہے، من یفعل، جو ایسا کرے، بس کیا سزا ہے اس شخص کی، من یفعل، اس شخص کی جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے یا ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یفعل نہیں پڑھنا، یفعل پڑھنا، عین کے بعد غلط درمیان سے ادا کرنی ہے، پیش کو معروف ادا کرنا ہے، من یفعل ذالک، ذالک نہیں پڑھنا، ذالک، ذال کو اپنے مخرج ادا کرنا ہے، سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں کرنی، بلکہ سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ کرنی ہے، ان کے کناروں کے ساتھ، ذالک، ذالک یہ، منکم تم میں سے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے
کاف ہے تو یہاں اخفا کے ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے اور میم ساکن میں اظہار کرنا ہے. الا مگر خزیٌ رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں. خا کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. زا کی ادائیگی میں زبان کا سرہ جو ہے سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ اور اس طرح کچھ تھوڑا سا اوپر دانتوں کے ساتھ بھی لگے گا. خزیٌ خز پڑھنا ہے، خد نہیں پڑھنا، یعنی زا کو بھی ذال سے تبدیل نہیں کرنا. اس طرح ذال میں آپ نے خیال کرنا ہے تو اس طرح زا میں بھی ادا کرنا ہے کہ اس میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہو رہی ہے. صفت سفیر جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. خزیٌ خزیٌ خا پڑھنی ہے. خزیٌ فی الحیات الدنیا. جب اگلا لفظ ہم پڑھیں گے تو پھر تنوین میں آپ نے جو ہے اخفا کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے. فی الحیات الدنیا، فی الحیا نہیں پڑھنا. حیا آپ نے پڑھا تو پھر ہا سے تبدیل ہو جائے گی، تو اس سے آپ نے بچنا ہے. ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، یعنی گلے کے درمیان سے. فی الحیات الدنیا، تی دنیا پیش کو اپنے معروف ادا کرنا ہے. دنیا یہاں جو ہے نون ساکن میں اظہار ہوگا، اس میں جو ہے نا غنہ. دنیا اور قنوان صنوان ان میں جو ہے نا آپ نے اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا. دنیا پڑھنا ہے، یعنی دنیا نہیں پڑھنا ہے، اس میں اخفا نہیں کرنا. فی الحیات الدنیا. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن. یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، بغیر جھٹکے کا ادا کرنا ہے اور معروف ادا کرنا ہے، مجہول سے بچنا ہے. یعنی مجہول کا کیا مطلب، یعنی ویو نہیں پڑھنا، ویو پڑھنا ہے. اگر یو پڑھیں گے تو جس طرح عام طور پہ غلطی کرتے ہیں لوگ، تو یہ مجہول ہو جائے گا اور یہ غلط ہے. تو آپ نے ویو نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ویو پڑھنا ہے. ویوم القیامت، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. قاف موٹے حروف میں سے ہے اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے. قیامتی، زیر کو اپنے معروف ادا کرنا ہے، مجہول ادا نہیں کرنا، یعنی تے نہیں پڑھنا. یوم القیامتی آدھی یا کی آواز آئے. یردون، لٹائے جائیں گے. پیش کو معروف ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو اپنے موٹا ادا کرنا ہے. اور دال کے اوپر شد ہے تو شد کو آپ نے صحیح خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی یردون نہیں پڑھنا، یردون پڑھنا ہے. یردون پڑھیں گے تو دال کی جو شد ہے یہ صحیح ادا نہیں ہوگی. صحیح تب ادا ہوگی کہ خوب آپ جماؤ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. یردون. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے، یعنی دال کی پیش کو آپ کھینچیں گے تو واو ادا ہوگا، یعنی واو پڑھا جائے گا. یردون، لٹائے جائیں گے. الی، طرف اشد العذاب، سخت عذاب کے. یہاں کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، تو کھڑا زبر کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں آپ نے جو ہے نا 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر مد کرنا ہے، کھینچنا ہے. الی اشد العذاب. عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے. ذال کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، یعنی زال نہیں پڑھنا، ذال پڑھنا ہے. عذاب. الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو زبر کو آپ نے کھینچنا ہے تاکہ الف پڑھا جائے. اور یہاں با کے اوپر اگر ہم وقف کریں، یعنی یہاں طوا ہے، طوا کے اوپر جو ہے نا آپ نے وقف کرنا ہے. علامات وقف میں سے ہے، جس طرح گول دارہ، یعنی جس کو آیت کہتے ہیں، اور میم کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں،
تو اسی طرح طوا کے اوپر بھی جو ہے نا آپ وقف کر سکتے ہیں، اس کو وقف مطلق کہتے ہیں، عذاب، یعنی آپ نے با میں قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف طوا با جیم دال، تو اس میں با بھی ہے، یعنی عذاب نہیں پڑھنا، عذاب الی طرف اشد العذاب، سخت عذاب کے. وما اللہ، لفظ اللہ کلام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو لفظ اللہ کلام خوب پر پڑھا جائے گا. وما اللہ، پیش کو اپنے معروف ادا کرنا ہے. وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر. غین موٹے حروف سے غین کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، اور زیر کو معروف ادا کرنا ہے، مجہول ادا نہیں کرنا. اور الف سے پہلے زبر ہے، زبر کو آپ نے کھینچنا ہے، یعنی الف مد ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے یہاں مد کرنا ہے. اور لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد عین ہے، اور عین حروف حلقی میں سے ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. بغافل عما، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، میم مشدد نون مشدد میں، تو یہاں میم مشدد ہے تو اس میں آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کرنا ہے. اور الف سے پہلے زبر ہے تو زبر کو آپ نے کھینچنا ہے، زبر کو آپ کھینچیں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا. اما نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ سے چینج نہیں کرنا. اما پڑھیں گے تو پھر یہاں جو ہے نا عین کے بجائے حمزہ بن جائے گا، تو آپ نے جو ہے نا اس بات کا خیال کرنا ہے. یہ یہاں جو ہے نا حمزہ نہیں پڑھنا، عین پڑھنا ہے. عما تعملون، عما تعملون، تعملون نہیں پڑھنا. تعملون آپ نے اگر پڑھ دیا تو پھر عین کی بجائے حمزہ ہو جائے گا. عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. تو تعملون نہیں پڑھنا، تعملون، تعملون. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں، اشترو، جنہوں نے خریدا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کو، بالآخرت، بدلے آخرت کے. تو یہاں مد جو ہے نا اپنے 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر مد کرنا ہے. یہاں کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے نا حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مقدار بڑھ جاتی ہے، تو 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر آپ نے یہاں مد کرنا ہے، یعنی کھینچنا ہے. اولئک الذی، شد کو آپ نے خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، تو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا، تو یہاں 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر آپ نے مد کرنا ہے. اس کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. اور را کے اوپر زبر ہے، را کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. والحیاة الدنیا، حا کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، کھڑا زبر ہے، اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. اور پھر دنیا، یہاں آپ نے اظہار کرنا ہے، جس طرح اوپر آپ کو بتایا تھا اس طرح یہاں بھی دنیا کا لفظ آ گیا، تو یہاں جو ہے اس میں جو ہے نا اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. اور الف سے پہلے زبر ہے تو آپ نے زبر کو کھینچنا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے یہاں مد کرنا ہے، الف مدہ ہے. بالآخرتی، یہاں جو ہے خاک جو ہے موٹے حروف میں سے، خا کو اپنے موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر، را کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا
دنیا کی زندگانی کو بدلے آخرت کے. فلا یخفف بس ہلکا نہ کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب. الف مدہ ہے یہاں، الف سے پہلے زبر ہے، اپنے ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنا ہے. خا موٹے حروف میں سے خا کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. یخفف تو یہاں فا کے اوپر شد ہے، یخفف نہیں پڑھنا، شد کو اپنے خوب جباؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. یخفف نہیں پڑھنا، یخفف جہاں بھی شد ہوگا اس کو آپ نے خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. عنہم العذاب ان نہیں پڑھنا، عنہم العذاب نہیں پڑھنا. عن عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے اور ہا کی آواز گلے کے آخر سے. عن او بھی نہیں پڑھنا، ہو یعنی ہا کو بھی حمزہ سے چینج نہیں کرنا اور اس طرح عین کو بھی حمزہ سے چینج نہیں کرنا. عنہم العذاب عذاب نہیں پڑھنا، عذاب ان سے عذاب. عین کے بعد گلے کے درمیان سے الف مدہ ہے اور دال کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، پیش کو اپنے معروف ادا کرنا ہے. وَلَهُمْ الف مدہ یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے، پیش کو معروف ادا کرنا ہے، میم ساکن میں آپ نے اظہار کرنا ہے. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ نون ساکن میں جو ہے نا آپ نے اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے اور صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ صاد جو ہے موٹے حروف میں سے جو ہمیشہ موٹے پڑھ جاتے ہیں. اور را کے اوپر پیش ہے، جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں پیش ہے تو آپ نے را کو موٹا ادا کرنا ہے. مو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے تو پیش کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے اور وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 86 تک جو ہے نا ہم نے ترجمہ و تجوید کے متعلق جو ہے الحمدللہ آج کا سبق پڑھا. تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. والسلام.